بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوٹیوب چینل شمیر BKW وائس کے معزز دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ اردلی نے بیلٹ اور ہولسٹر کو حکم کے مطابق خوب چمکایا تھا اور یہ کام اس نے سورج غروب ہونے کے وقت کیا تھا۔ پھر اس نے بتایا کہ بیلٹ مقتول نے دیکھی تھی اور اس کی یعنی اردلی کی موجودگی میں ریوالور کے سلنڈر میں 6 گولیاں ڈالی تھیں اور ریوالور ہولسٹر میں ڈال کر بیلٹ ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے کے ایک کونے کے ساتھ لٹکا دی تھی۔ اردلی نے ہمیں آئینے کے اس کونے پر ہاتھ رکھ کر بتایا کہ بیلٹ یہاں لٹکائی گئی تھی۔ ڈریسنگ ٹیبل کا یہ آئینہ کم و بیش 1.25 گز لمبا تھا اور 2.5 یا 3 فٹ چوڑا تھا۔ اردلی نے یہ بھی بتایا کہ مقتول جب بھی یہ بیلٹ ساتھ لے کر نکلنا چاہتا تو تیار ہوتے وقت بیلٹ یہیں لٹکا دیا کرتا تھا۔ اردلی کو ہم نے برآمدے میں بھیج دیا اور میں انسپکٹر راجر کو ساتھ لے کر اس کمرے میں چلا گیا جہاں امرت کور بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر ہتھیلیاں باری باری اپنی ناک سے لگائیں تو ان سے مجھے پالش کی بو آئی۔ راجر نے بھی اس کی ہتھیلیاں سونگھی تو میری طرف دیکھ کر اس نے تائید میں سر ہلایا، مطلب یہ کہ اسے بھی پالش کی بو آئی تھی۔ میں ایک بات ذرا واضح کرنا چاہتا ہوں، ہم نے امرت کور کے ہاتھ سونگھے اور بو محسوس کی تھی۔ اس طرح کوئی عام آدمی بو محسوس نہیں کر سکتا، اس کے لیے بڑے تجربے کی اور بڑی حساس ناک کی ضرورت ہوتی ہے۔ بو کا مطلب یہ نہیں تھا کہ جس طرح پیاز کی یا کسی اور بدبودار چیز کی بو کچھ دور سے ہی محسوس ہو جاتی ہے۔ سونگھنے کی حس اگر تیز ہوتی ہے تو وہ جانوروں کی ہوتی ہے یا بوگیر کتوں کی ناک بہت ہی حساس ہوتی ہے۔ پولیس میں ایسے آدمی بھی تھے جو بوگیر کتوں کی طرح سونگھ لینے کی مہارت رکھتے تھے۔ میری یہ حس اس لیے زیادہ تیز تھی کہ میں سگریٹ اور حقہ نہیں پیتا تھا اور اپنی صحت کو آج تک برقرار رکھا ہوا ہے۔ انسپکٹر راجر نے میری طرح بو سونگھنے کی خاص پریکٹس کی ہوئی تھی۔ میں نے اب زیادہ انتظار نہ کیا، راجر سے مشورہ بھی نہ کیا، اپنے آپ اس فیصلے پر پہنچ گیا کہ اس لڑکی کو مزید ڈھیل نہ دی جائے۔ امرت کور، میں نے کہا، ریوالور جہاں چھپا کر رکھا ہے وہاں سے نکال کر میرے حوالے کر دو۔ ریوالور؟ امرت کور آہستہ آہستہ اٹھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ وہ تو ریوالور وہ ساتھ لے گیا ہے۔ ریوالور؟ وہ پوری طرح اٹھی نہیں تھی کہ پھر اس طرح بیٹھ گئی جیسے گر پڑی ہو۔ اب تو مجھے یہ ضرورت محسوس ہونے لگی تھی کہ ایک ڈاکٹر بلانا پڑے گا جو اس لڑکی کو کوئی دوا پلا دے یا کوئی ایسا انجیکشن دے دے کہ یہ بے ہوش نہ ہو جائے اور اس کا دل مضبوط ہو جائے۔ اس کا رنگ لاش جیسا ہو گیا تھا، ہونٹ خشک اور آنکھیں سفید ہو گئی تھیں۔ یہ علامات اچھی نہیں ہوتی۔ راجر نے مسکراتے ہوئے مجھے انگریزی زبان میں کہا کہ اب اس سے جرم کا اقبال کروانا اور ریوالور برآمد کروانا تمہارا کام ہے۔ ایسے لوگوں کو تم ہی اچھی طرح سمجھتے ہو۔ حقیقت یہ تھی کہ انسپکٹر راجر ہندوستانیوں کو مجھ سے بھی زیادہ بہتر سمجھتا تھا۔ اس نے جب انگریزی میں بات کی تو امرت کور نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ انگریزی سمجھتی ہے۔ بعد میں پتہ چلا تھا کہ اس نے 12 جماعتیں پڑھی تھیں۔ میں نے کوئی جرم نہیں کیا، امرت کور نے مجھے کہا۔ آپ کا صاحب مجھ سے کس جرم کا اقبال کروانا چاہتا ہے؟ امرت کور کی گھبراہٹ اور ہکلاہٹ پہلے سے کہیں زیادہ ہو گئی تھی اور اس نے یہ بات التجا کے لہجے میں کہی تھی۔ مت ڈرو امرت کور، میں نے دوستوں جیسی بے تکلفی سے کہا۔ ہم اصل بات تک پہنچ گئے ہیں۔ اس صاحب سے مت ڈرو، میں یہاں موجود ہوں اور تمہیں بچا کر رکھوں گا۔ تم اتنا کرو کہ ریوالور مجھے دے دو۔ اس نے پھر بھی انکار کیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ بہت ہی دلیر لڑکی تھی، یا اصل بات یہ تھی کہ اسے معلوم تھا کہ اقبالی ہو گئی تو کس انجام کو پہنچے گی۔ میں نے اسے کہا کہ اس کے خلاف ہمیں بڑے پکے ثبوت مل گئے ہیں اور وہ گرفتاری سے بچ نہیں سکتی، اور اگر اس نے ہمارے ساتھ تعاون کیا تو ہم اسے بچانے کی کوشش کریں گے، ورنہ اسے بہت برے انجام تک پہنچایا جائے گا، کم از کم عمر قید۔ اس کا سر ڈولنے لگا اور اب تو اس کے بے ہوش ہو جانے میں کوئی کسر نہیں رہ گئی تھی۔ اگر وہ بے گناہ ہوتی تو چیختی چلاتی ہمارے منہ نوچ لیتی۔ میں نے اسے شفقت سے تسلیاں دیں اور کہا کہ میں اس کی مدد کے لیے تیار ہوں اور اسے سوچنے کا وقت دیتا ہوں۔ وہ آرام اور اطمینان سے سوچ لے اور پھر میرے ساتھ بات کرے، لیکن یہ بھی سوچ لے کہ اس کے صاف نکل جانے کا کوئی راستہ نہیں۔ میں اور راجر اس کمرے سے نکل آئے اور کانسٹیبل سے کہا کہ اس لڑکی کو وہ اس کمرے سے باہر نہ نکلنے دے
اور اگر وہ اٹھ کر ادھر ادھر کوئی چیز تلاش کرتی ہے یا کہیں ہاتھ مارتی ہے تو سر پر کھڑے ہو کر دیکھے، اور کوئی خاص بات ہو تو فوراً ہمیں بتائے۔ انشورنس کے 40,000۔ ہم پہلے جب ڈرائنگ روم میں اردلی کا بیان لے چکے تھے تو راجر نے کہا تھا کہ اس اردلی سے یہ بھی معلوم کر لیا جائے کہ یہ میاں بیوی آپس میں کس طرح رہتے تھے۔ میں نے راجر کو روک دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ بعد میں معلوم کریں گے، اب وہ وقت آ گیا تھا۔ یہ تو مجھے یقین ہو گیا تھا قاتل امرت کور ہے یا اس کا کوئی آشنا قاتل ہے، اور امرت کور نے اس کے ساتھ مل کر یہ واردات کی ہے۔ میں نے ابھی یہ شک بھی ذہن میں رکھا ہوا تھا کہ یہ دشمن کے جاسوسوں کی بھی واردات ہو سکتی ہے، اور یہ واردات امرت کور کے ایما پر یا اس کے تعاون سے ہوئی ہے۔ لیکن میں جب چرن جیت سنگھ کو تصور میں لاتا اور اس خوبصورت اور نوعمر لڑکی کو اس کے ساتھ کھڑا کرتا تو میرا یہ شک پختہ ہو جاتا تھا کہ اس لڑکی نے اپنے اس خامن سے اس طرح جان چھڑوائی ہے کہ اسے گولی مار دی ہے یا مروا دی ہے۔ اردلی کو اندر بلایا اور بٹھا کر پوچھا کہ یہ میاں بیوی آپس میں کس طرح رہتے تھے، کیا ان میں لڑائی جھگڑا رہتا تھا یا ایک دوسرے سے روٹھے روٹھے رہتے تھے؟ اردلی سر جھکا کر سوچ میں پڑ گیا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ ڈرے نہیں، اس کا صاحب مارا گیا ہے اور اب اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور اگر وہ صحیح بات نہیں بتائے گا تو ہم اس کا کورٹ مارشل کرا دیں گے۔ مجھے کسی کا ڈر نہیں صاحب، اردلی نے بڑی دلیری سے کہا۔ میں جو کچھ دیکھتا رہا ہوں وہ ضرور بتاؤں گا۔ مجھے چرن جیت سنگھ صاحب کا بہت افسوس ہے، میرا گاؤں ان کے بالکل قریب ہے۔ انہوں نے بہت بڑی غلطی کی تھی کہ پرانی بیوی کی چھٹی کرا دی اور اس لڑکی کو بیوی بنا کر لے آئے۔ اس کے بعد چرن جیت سنگھ صاحب گاؤں نہیں گئے۔ یہ جس روز بھی گاؤں جاتے ان کی پہلی بیوی کے بھائی انہیں قتل کر دیتے۔ یہ آپ ہی بہتر جانتے ہیں کہ یہاں انہیں کس نے قتل کیا ہے۔ میں جو کچھ دیکھتا رہا ہوں وہ بتا دیتا ہوں۔ اس نے تفصیلاً بتایا کہ امرت کور خاوند کے ساتھ کھچی کھچی رہتی تھی۔ چرن جیت سنگھ اسے خوش رکھنے کی بہت کوشش کرتا تھا، سیر سپاٹا تو بہت ہی کرواتا تھا۔ امرت کور اس سے لڑتی جھگڑتی نہیں تھی، کبھی رونے لگتی اور کبھی ڈرنے لگتی تھی۔ روٹھی ہوئی تو وہ ہر وقت ہی رہتی تھی۔ اردلی کو اس نے کئی بار کہا تھا کہ اس کا دل نہیں لگتا، اور کبھی تو دل چاہتا ہے کہ گھر سے بھاگ کر جنگلوں میں چلی جائے۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ ان کی شادی کو ابھی پورا 1 سال نہیں ہوا۔ چرن جیت سنگھ 10 دنوں کی چھٹی لے کر امرت کور کو شملہ بھی لے گیا تھا، لیکن امرت کور کسی طرح بھی خوش اور راضی نہیں ہوتی تھی۔ ایک بات بتاؤ، میں نے پوچھا، کیا امرت کور نے کسی اور افسر کے ساتھ دوستی لگائی ہوئی تھی؟ اردلی نے بتایا کہ کوئی ایسا افسر نہیں تھا جو چرن جیت سنگھ کی غیر حاضری میں یہاں آتا ہو۔ البتہ امرت کور کسی کو ٹیلی فون کرتی تھی اور بہت دیر تک باتیں کرتی رہتی تھی۔ اس وقت وہ ہنستی بھی تھی، مسکراتی اور بڑی پیاری باتیں کرتی تھی۔ میرے اشارے پر اس نے بتایا کہ اسے بھی شک ہے کہ میڈیکل آفیسر کیپٹن سخاوت علی خان کے ساتھ امرت کور کی دوستی ہے۔ میں نے اردلی کو کچھ اور اشارے اور لقمے دیے تو اس نے بتایا کہ امرت کور اس ڈاکٹر کے پاس دوائی لینے جاتی رہتی ہے اور اس وقت اردلی ساتھ ہوتا ہے۔ اردلی نے بتایا کہ دوسرے مریضوں کو یہ ڈاکٹر 1-2 منٹ میں فارغ کر دیتا تھا، لیکن امرت کور جب اندر جاتی تو آدھا گھنٹہ اور کبھی اس سے بھی زیادہ وقت لگا کر باہر آتی تھی۔ اردلی نے بتایا کہ امرت کور اس ڈاکٹر کی بہت تعریفیں کیا کرتی ہے۔ یہاں میں آپ کو ایک بات یاد دلاتا ہوں جو میں اپنی کچھ کہانیوں میں لکھ چکا ہوں۔ جنگ عظیم کے دوران ایک تو ٹھیکیداریاں عام ہو گئی تھیں اور معمولی سے لوگ ملٹری کنٹریکٹر اور سپلائر بن گئے اور سونے چاندی میں کھیلنے لگے تھے۔ مسلمانوں کے پاس اتنی دولت آئی تو وہ غلط راستے پر چل نکلے، شرابی کبابی ہو گئے اور اپنے گھر کے سکون تباہ و برباد کر دیے۔ کئی ایک نے دوسری شادی کر لی اور پرانی بیوی اور بچوں کو اجاڑ دیا۔ یہ ایک وجہ تھی گھروں میں لڑائی جھگڑے پیدا کرنے کی۔ چرن جیت سنگھ کے سلسلے میں جنگ عظیم کا دوسرا پہلو سامنے آتا ہے، وہ یہ کہ انڈین آرمی میں بے پناہ اضافہ ہو گیا تھا۔ محاذوں پر ہندوستانی مکھیوں کی طرح مر رہے تھے، جن میں افسر بھی شامل تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ افسر کم ہوتے ہیں، یہ جب مرنے لگے تو فوج میں افسروں کی کمی پوری کرنا ایک مسئلہ بن گیا۔ اس مسئلے کو اس طرح حل کیا گیا کہ ان صوبے داروں کو جو تعلیم یافتہ تھے کیپٹن کا عہدہ دے دیا گیا۔ کمانڈ کرنے کے لیے کیپٹن، میجر اور کرنل وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہوا یہ کہ فرض کریں 40 یا اس سے زیادہ عمر کا کوئی صوبے دار کیپٹن ہو گیا تو وہ باقاعدہ صاحب بن گیا۔
وہ انگریز افسروں میں شامل ہو گیا اور آفیسرز میس میں جانے اور رہنے لگا تو اسے پرانی بیوی بیکار نظر آنے لگی۔ اس نے پرانی بیوی اور 4-5 بچوں کو اجاڑ دیا اور کسی نوجوان لڑکی کے ساتھ شادی کر لی۔ ایک دو نہیں، ایسے بہت سے واقعات ہوئے اور ان میں سے کئی واقعات سنگین جرائم بن کر تھانوں تک بھی پہنچے۔ یہی حرکت مقتول کیپٹن چرنجیت سنگھ نے کی تھی۔ اس کی تفصیل ہمیں مقتول کے پڑوسی میجر ورما سے ملی۔ میجر ورما بریگیڈیئر میجر تھا۔ یہ بریگیڈیئر ہیڈ کوارٹر میں ایک پوسٹ ہوتی ہے۔ ہم نے اسے پوچھ گچھ کے لیے بلایا تو اس نے باقی باتوں کے علاوہ مقتول کی ہسٹری یوں سنائی کہ جنگ سے پہلے مقتول سپاہی کلرک بھرتی ہوا تھا۔ یہ 10 جماعتیں پاس تھا اور آدمی بڑا محنتی تھا۔ جنگ شروع ہوئی تو ہر سپاہی کلرک کو حوالدار کلرک بنا دیا گیا تھا۔ چرن سنگھ نے تعلیم کی طرف توجہ دی اور فوج کا ایک تعلیمی امتحان آرمی اسپیشل پاس کر لیا۔ پھر اس نے کوشش کی اور سپلائی کور میں چلا گیا جہاں اسے جمعدار کا عہدہ دیا گیا۔ پاکستان آرمی میں جمعدار کو نائب صوبے دار کہا جاتا ہے۔ پھر اس نے اپنا تعلیمی پروگرام جاری رکھا اور اسے انٹیلیجنس میں لے لیا گیا اور وہیں اسے کیپٹن کا عہدہ دے دیا گیا۔ میجر ورما نے بتایا کہ انٹیلیجنس میں اس نے ایسی ذہانت کا مظاہرہ کیا کہ بڑے افسر اس کے گرویدہ ہو گئے۔ یہ تو میں نے 3 دنوں میں ہی دیکھ لیا تھا کہ چرن سنگھ انٹیلیجنس میں بڑا کامیاب اور دانش مند افسر ہے، لیکن دانش مند آدمی جب غلطی کرتا ہے تو معمولی سی غلطی نہیں کیا کرتا۔ مقتول نے اپنی عمر اور شکل و صورت نہ دیکھی اور اپنی کپتانی نہ جانے کیا سمجھ کر اتنی خوبصورت اور ایسی نوجوان لڑکی کو بیاہ لایا۔ ظاہر ہے لڑکی کے ماں باپ نے مقتول کی کپتانی کو ہی بیٹی دی تھی اور یہ نہ سوچا کہ بیٹی کے سینے میں بھی دل ہے اور اس نے بھی کوئی خواب دیکھے ہیں۔ میجر ورما نے بتایا کہ امرت کور اس کی بیوی کے پاس بہت دیر بیٹھی باتیں کرتی رہتی تھی اور اپنے رونے روتی تھی۔ میں نے اسے روک دیا اور کہا کہ وہ اپنی بیوی کو یہیں لے آئے۔ اس کی بیوی آ گئی۔ میں نے اسے کہا کہ وہ بے تکلفی سے بلا جھجک یہ بتائے کہ مقتول اور امرت کور گھر میں کس طرح رہتے تھے اور کیا ان میں ناچاکی تھی۔ ورما کی بیوی نے بتایا کہ امرت کور اس کے ساتھ پوری طرح بے تکلف تھی اور دل کی ہر بات اس کے ساتھ کرتی اور اپنے رونے اس کے آگے رویا کرتی تھی۔ اس عورت نے بتایا کہ یہ لڑکی ذہنی طور پر نارمل نہیں تھی۔ عام طور پر اس کے منہ سے بے اختیار آہیں نکلتی تھیں اور کبھی آنسو بھی نکل آتے تھے۔ اس نے کبھی کوئی بات ہنسی مذاق کی نہیں کی تھی۔ کبھی تو وہ چپ چاپ گمسم بیٹھی ہوتی اور اچانک بولنا شروع کر دیتی۔ کبھی تو اچانک غصے سے اس طرح بے قابو ہو جاتی جیسے اچانک بم پھٹتا ہے۔ ورما کی بیوی نے پورے وثوق کے ساتھ کہا کہ امرت کور اپنے اس خامند کے ساتھ بالکل خوش نہیں تھی اور اس سے آزاد ہونے کے طریقے سوچتی رہتی تھی۔ اس زمانے میں لوگوں کو ڈپریشن ہوتی ہی ہوگی، لیکن ابھی عام لوگ اس لفظ سے واقف نہیں تھے سوائے ڈاکٹروں کے۔ اس نے امرت کور کی جو علامتیں اور باتیں تفصیل سے سنائیں۔ ان سے یہی تشخیص 2 قسموں کی ہوتی ہے۔ ایک میں مریض پر تقریباً ہر وقت رونے کی کیفیت طاری رہتی ہے اور وہ ہر بات کا صرف منفی پہلو دیکھتا ہے۔ اس کی ہر سوچ منفی اور ملول ہوتی ہے۔ اس کے ذہن میں ایک خوف سا موجود رہتا ہے۔ ڈپریشن کی دوسری قسم زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ اس کا مریض ذرا ذرا سی بات پر غصے سے پھٹنے لگتا ہے اور مرنے مارنے پر اتر آتا ہے۔ وہ تشدد اور تخریب کاری کی طرف فوراً مائل ہو جاتا ہے۔ ورما کی بیوی نے اس کی جو حالت بیان کی تھی اس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ اس پر ڈپریشن کی یہ دونوں قسمیں طاری تھیں۔ ورما کی بیوی نے بتایا کہ ایک روز امرت کور مقتول سے کچھ زیادہ ہی اکھڑی ہوئی تھی۔ اس روز اس نے زیادہ باتیں کی۔ اس نے ورما کی بیوی کو پہلی بار بتایا کہ اس کے خامند نے اس کی اور اپنی انشورنس کروائی ہوئی ہے۔ یہ اس نے شادی کے 2 یا 3 مہینے کروائی تھی۔ دونوں پالیسیاں 40 ہزار روپے کی تھیں۔ اس زمانے میں 40,000 آج کے لاکھوں جتنی رقم بنتی تھی۔ امرت کور نے ورما کی بیوی سے یہ الفاظ کہے کہ میں چرنجیت سنگھ سے اتنی تنگ آ چکی ہوں کہ خودکشی کا ارادہ کر لیتی ہوں، لیکن یہ سوچ کر یہ ارادہ توڑ دیتی ہوں کہ میں مر جاؤں گی تو اس شخص کو میری انشورنس کے 40,000 روپے ملیں گے۔ میں نہیں چاہتی کہ میری موت سے اسے اتنا فائدہ ہو۔ میں تو کہتی ہوں کہ یہ مر جائے۔ اس سے مجھے 2 فائدے ہوں گے۔ ایک یہ کہ اس کی انشورنس کے 40,000 روپے مجھے ملیں گے اور اس سے رہائی بھی مل جائے گی۔ یہ ہمارے لیے ایک نئی خبر تھی۔ قتل کا باعث یہ انشورنس پالیسی بھی ہو سکتی تھی،
लेकिन देखना ये था कि अमृत कौर को इस रास्ते पर किसने डाला और किसने उकसाया था। कत्ल की ऐसी वारदातें आपने सुनी होंगी कि खावंद ने बीवी की लाइफ इंश्योरेंस कराई और थोड़े ही अरसे बाद उसे इस तरह मार दिया या मरवा दिया कि ये कत्ल ना लगे बल्कि हादसा या कुदरती या तबई मौत लगे। कई लोगों को सजा भी हुई है। रात के 2 बज रहे थे। मैंने और इंस्पेक्टर राजर ने फैसला कर लिया था कि अब इस केस को गिरफ्तारी तक पहुंचाकर ही आराम करेंगे। हम जितनी देर मेजर वर्मा और उसकी बीवी से पूछताछ करते रहे, इस दौरान हमारे हेड कांस्टेबल ने होलिस्टर से उंगलियों के निशान इस खास कागज़ पर उतार लिए थे जो बॉक्स में मौजूद रहता था। हम वर्मा और उसकी बीवी से फारिग हुए तो राजर ने अमृत कौर के दोनों हाथों की उंगलियों के और पूरी हथेली के भी निशान कागज़ पर लगवा लिए। ये कागज़ और होलिस्टर से लिए हुए उंगलियों के निशान फ्लोर फिंगरप्रिंट ब्यूरो भेजे जाने थे। वहाँ उंगलियों के निशानात पहचानने और रिपोर्ट लिखने वाले एक्सपर्ट मौजूद थे। मुसलमान करके शादी कर लो। मैं इस कमरे में चला गया जहाँ अमृत कौर बैठी हुई थी। मैं पहले पूरी तरह बयान कर चुका हूँ कि वो ज़हनी हालत में थी और मुझे ये खदशा नज़र आ रहा था कि ये बेहोश हो जाएगी और इसका हार्ट भी फेल हो सकता है। वो इसी हालत में थी, बल्कि अब उस पर गनूदगी तारी हो रही थी। उसकी अध खुली आंखों में खुमार सा था। ये था वो वक्त और ये थी वो जहनी और जज्बाती कैफियत जब पत्थर जैसे मजबूत मुजरिम भी बयान दे दिया करते हैं। मैंने उसके साथ थानेदारों के अंदाज में ऑफिसरों के लहजे में बात ना की, बल्कि उसके सर पर हाथ रखा और हमदर्दी की 1-2 बातें की। मैंने उसे कहा कि टेलीफोन एक्सचेंज से हमें मालूम हो चुका है कि उसने खावंद को गोली मारकर कैप्टन सखावत अली खान को फ़ोन पर इतला दे दी थी। फिर मैंने उसे कहा कि हम जब यहाँ पहुँचे थे तो एक फ़ोन आया था जो मैंने सुना था, वो कैप्टन सखावत अली खान का फ़ोन था। इस तरह उसे बताया कि उसके खिलाफ हमें मुकम्मल शहादत मिल चुकी है और वो हमारे साथ ताउन करे और हम उसके साथ ताउन करेंगे। फिर भी उसने इनकार में सर हिलाया, लेकिन अब उसमें सकत नहीं रही थी। अमृत कौर, मैंने कहा, हम इस घर की तलाशी इस तरह लेंगे कि तमाम ट्रंक और अटैची केस उल्टे करके खाली कर देंगे और अलमारियों में से भी हर चीज़ बाहर निकाल कर देखेंगे और रिवाल्वर हमें मिल ही जाएगा। बेहतर है कि तुम रिवाल्वर खुद निकाल दो। मैंने अपना मुंह उसके मुंह के करीब ले जाकर कहा, तुम मजलूम हो अमृत कौर, तुम तनह तनहा हो। मैं तुम पर मजीद जुल्म नहीं करना चाहता, ये मेरे लिए गुनाह होगा। मुझे तुम अपना क्यों नहीं समझती? और ये जो अंग्रेज़ ऑफिसर आपके साथ है, उसने गनूदगी के आलम में कहा, और मिलिट्री पुलिस के ऑफिसर भी आ गए हैं, इनसे आप मुझे किस तरह छुड़ाएंगे? क्या तुम देख नहीं रही कि मैं तुम्हारे पास अकेला आया हूँ? मैंने कहा, मैं तुम्हारा बयान लूँगा और इन गोरे अफसरों को मोड़ तोड़ कर बयान सुनाऊँगा। इस तरह ज़बान की हेरा फेरी से मैंने उसे राम कर लिया। राम ना होती तो हमारे पास इकबाली बयान लेने के और तरीके भी थे, लेकिन मैं इस लड़की पर तशद्दुद करने के हक़ में नहीं था। आपके इस आदमी से पता चला है कि आप मुसलमान हैं। अमृत कौर ने बड़ी बेबसी और शिकस्त खुर्दगी की हालत में कहा, मैं मुसलमान हो जाऊंगी। ये मैं आपको खुश करने के लिए या अपने आप को बचाने के लिए नहीं कह रही। ये तो मेरा कभी का फैसला है कि मैं मुसलमान हो जाऊंगी। मेरा ये इरादा और ये ख्वाहिश आप पूरी कर दें और फिर चाहें तो मेरे साथ शादी कर लें या किसी बड़े ही अच्छे मुसलमान के साथ मुझे ब्याह दें। मैं ज़िंदगी से तंग आ गई हूँ। वो इस तरह बोल रही थी जैसे गहरी नींद में बोल रही हो। उसने कुछ और बातें भी की थीं जो सब की सब अब नॉर्मल थीं। उसकी आंखें खुली हुई थीं, लेकिन वो भी आधी आधी। मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। मैंने कहा, तुम ये बताओ कि तुम कौन से मुसलमान की खातिर मुसलमान होना चाहती हो? डॉक्टर सखावत के लिए? उसने बिला सोचे फौरन जवाब दिया। अब तो यूं लगता था जैसे वो खुद नहीं बोल रही, बल्कि अल्फाज अपने आप ही उसके मुंह से निकल रहे हैं। दरअसल उसका शऊर सो गया था और जहन लाशऊर बेदार होकर राज से पर्दे उठा रहा था। ये काम मुझ पर छोड़ो, मैंने कहा। मैं तुम्हारी शादी डॉक्टर सखावत के साथ करवा दूंगा। तुमने खामद को गोली मारी है तो क्या? मौका का कोई गवाह नहीं। मैं अब तुम्हें एक मुसलमान लड़की समझकर बात कर रहा हूँ। तुम मुझे असल बात बता दो, फिर देखना मैं क्या करता हूँ।
میں نے اس کے اردلی کو بلا کر کہا کہ اسے گرم دودھ پلا دو اور اگر کچھ کھانا چاہتی ہے تو وہ بھی کھلا دو۔ اس نے کہا کہ وہ صرف دودھ پیے گی۔ غلام خامند۔ پھر اس نے بیان دینا شروع کر دیا۔ میں اس کا سارا بیان نہیں سناؤں گا کیونکہ یہ بہت ہی لمبا تھا۔ میں جس طرح ملزموں کے بیان کہانیوں میں لکھا کرتا ہوں اسی طرح اس کے بیان کے بھی ضروری حصے پیش کروں گا تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ قتل کا باعث اور اس کا پس منظر کیا تھا۔ اس نے بیان تو دے ہی دینا تھا کیونکہ وہ عادی مجرم نہیں تھی اور ذہنی طور پر نارمل بھی نہیں تھی، تنہا تھی اور اسے کسی کے سہارے کی ضرورت تھی۔ یہ میں اپنی کہانیوں میں پہلے بتا چکا ہوں کہ قتل ایک ایسا جرم ہے جسے عادی مجرم اور قاتل بھی ہضم نہیں کر سکتے۔ پہلے تو اس نے بتایا کہ اس کی شادی کس طرح ہوئی تھی۔ یہ میں دوسروں کی زبانی پہلے بیان کر چکا ہوں۔ وہ جب بیان دے رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ بیدار ہوتی چلی جا رہی تھی۔ اس کی آواز میں جان آتی چلی گئی اور جو ذرا سہارا لے کر بیٹھی ہوئی تھی سیدھی ہو بیٹھی اور بالکل نارمل ذہنی حالت میں آ گئی۔ وہ جب اپنی شادی کا قصہ سنا رہی تھی تو اس کا لہجہ ایسا تھا جیسے منہ میں کوئی کڑوی چیز آ جاتی ہے اور اس کا کڑوا ذائقہ چہرے اور بولنے کے انداز سے ظاہر ہوتا رہتا ہے۔ مختصر یہ کہ اس نے جی بھر کے مقتول کے خلاف نفرت کا اظہار کیا۔ اس موقع پر میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کسی اور کو چاہتی ہوگی۔ اس نے کہا کہ اس وقت اس کے دل میں کسی کی محبت پیدا نہیں ہوئی تھی اور وہ ابھی بھی اپنے جیسے کسی نوجوان آدمی کے انتظار میں تھی، لیکن اس کا باپ بڑا ہی تنگ نظر اور لالچی آدمی تھا۔ اس کی شادی چرنجیت سنگھ کے ساتھ کر دی گئی تو اس احساس نے اسے پاگل کر دیا کہ وہ تو کسی اور کو چاہتی تھی اور اس نے کچھ اور ہی خواب دیکھے تھے جو سب کے سب کچلے اور مسلے گئے۔ چرنجیت سنگھ اس کے آئیڈیل سے بالکل الٹ تھا۔ وہ عمر کے اتنے زیادہ فرق کو خاطر میں لانے والی نہیں تھی، یہ دوسرے پہلو تھے جو اسے پیس رہے تھے۔ اس نے کہا کہ چرنجیت سنگھ اس کے آگے بچھ بچھ جاتا تھا اور کبھی تو وہ ایسی حرکتیں کرتا تھا جیسے وہ اس کا خامند نہیں بلکہ غلام ہے۔ امرت کور کو ایسا خامند بہت ہی برا لگتا تھا۔ وہ صحیح معنوں میں مرد کا ساتھ چاہتی تھی جس میں مردوں والا روب، دبدبا اور خود اعتمادی۔ میں امرت کور کے ساتھ ایسی باتیں کرتا رہا جو میں اس قسم کے ملزم سے اقبالی بیان لینے کے لیے لیا کرتا تھا۔ ان باتوں میں تھانے داری کی ذرا سی بھی جھلک نہیں تھی۔ پیار تھا، شفقت تھی، مگر 16 آنے فریب کاری تھی۔ دودھ آ گیا۔ اس نے بڑی اچھی طرح بولنا شروع کر دیا۔ وہ ایک ایک دو دو گھونٹ دودھ پیتی رہی اور بولتی رہی۔ میں اپنے انداز سے اس کی حوصلہ افزائی کرتا رہا۔ اس نے تفصیل سے بتایا کہ مقتول کے ساتھ اس کی شادی کس طرح ہوئی تھی۔ یہ میں پہلے ہی دوسروں کی زبانی سنا چکا ہوں۔ یہ تو میرا جسم ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس نے کہا، زندہ لاش۔ میرا دل اسی روز مر گیا تھا جس روز چرنجیت سنگھ کے ساتھ میری شادی ہوئی تھی۔ میرا باپ بے وقوف اور لالچی تھا۔ اس نے نقد پیسہ ضرور لیا ہوگا۔ کہتا تھا منڈا کپتان کرنیل تے جرنیل ہو جاؤ گا۔ منڈ آپ نے دیکھ لیا ہے، کڑی کا باپو لگتا ہے۔ مقتول اسے میرٹھ لے آیا۔ امرت کور نے اس کے خلاف نفرت ہی نفرت کا اظہار کیا اور کہا کہ اسے ایک مرد کی ضرورت تھی، لیکن مقتول اس کا غلام بن گیا تھا۔ اسے خوش کرنے کے لیے ہجڑوں جیسی حرکتیں کرتا تھا۔ امرت کور نے کہا کہ وہ ایسے مرد کو پسند کرتی ہے جس میں روب اور دبدبا ہو اور جو اپنے آپ میں اعتماد پیدا کر کے بات کرے اور بیوی اسے اپنا محافظ سمجھ کر اس پر فخر کرے۔ چرنجیت سنگھ 3 دن میرے ساتھ رہا۔ میں نے اس میں ایسی کوئی خامی نہیں دیکھی تھی جو امرت کور بتا رہی تھی۔ وہ ہر بات اور ہر اقدام پر اعتماد طریقے سے کیا کرتا تھا، لیکن میں یہ بھی جانتا تھا کہ ڈیوٹی کے تقاضے اور ہوتے ہیں اور ازدواجی زندگی کے مطالبے کچھ اور ہوتے ہیں۔ بہرحال امرت کور کی رائے میرے لیے قابل فہم تھی۔ میرٹھ آنے کے 3 مہینے امرت کور کو آدھے سر کا درد ہونے لگا۔ یہ اعصابی کھچاؤ اور جذباتی خلفشار کے آثار تھے۔ چرنجیت سنگھ اسے اپنے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر کیپٹن سخاوت علی تھا۔ وہ CMH کا ڈاکٹر نہیں تھا بلکہ بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کی نفری کے لیے MI روم تھا، میڈیکل انسپیکشن روم۔ وہاں آؤٹ ڈور مریض جاتے تھے۔ کیپٹن سخاوت علی نیا MI روم کا انچارج بنا تھا۔ امرت کور نے شر و حجاب کو الگ پھینک کر بڑے صاف لفظوں میں کہا کہ پہلی نظر ہی سخاوت علی اس کے دل میں اتر گیا۔ اتنی پیاری مسکراہٹ والا خوبروت جوان جچی تلی بات کرتا تھا
उसने ये भी महसूस कर लिया कि सखावत अली ने उसे अपने दिल में बिठा लिया है। उसके बाद अमृत कौर आधे सर दर्द के बहाने डॉक्टर सखावत अली के पास अकेली जाने लगी। उसने चरणजीत सिंह से कह दिया था कि वो उसके साथ वक्त ज़ाय ना किया करे, अपनी ड्यूटी पर चला जाया करे और वो खुद डॉक्टर के पास चली जाया करेगी। वो जाती रही और उनकी मोहब्बत ऐसी हो गई जैसे एक दूसरे में जज्ब हो गए हों। मुलाकात अलग और टेलीफोन पर अलग प्यार और मोहब्बत और राज और नियाज की बातें होती थीं। सखावत अली गैर शादीशुदा था और ऑफिसर सिंगल क्वार्टर में रहता था। अमृत कौर उसके कमरे में भी कई बार गई थी। चरणजीत सिंह को कभी कभी नई दिल्ली इंटेलिजेंस के सिलसिले में जाना पड़ता और 2-3 दिन वहीं रहना होता था। इस दौरान अमृत कौर अर्दली को ये बताकर कि फलां अफसर की बीवी से मिलने जा रही हूँ, सखावत अली के कमरे में चली जाती थी। कैप्टन डॉक्टर सखावत अली ने उसके साथ वादा किया था कि वो खामन से तलाक लेकर मुसलमान हो जाए तो वो उसके साथ शादी कर लेगा। अमृत कौर ने पहले ही फैसला कर रखा था कि वो मुसलमान हो जाएगी, लेकिन उसे हाथ पकड़ने वाला कोई मुसलमान नहीं मिल रहा था। 1-2 मिले मगर वो जिस्म के पुजारी निकले। सखावत अली वो आदमी था जो उसकी रूह के पैमाने पर पूरा उतरा। उसने चरणजीत सिंह से एक बार कहा कि वो उससे अलहदगी चाहती है, तो चरणजीत सिंह ने उसके मुंह पर थप्पड़ मारने या डांट डपट करने की बजाय उसके आगे हाथ जोड़ने शुरू कर दिए और मिन्नत समाजत करने लगा। मरीज़ा और मसीहा। अमृत कौर ने अपने बयान में कहा कि सखावत अली को उसने एक रोज़ बताया कि चरणजीत सिंह ने उसकी लाइफ इंश्योरेंस कराई है और 40,000 की पॉलिसी है। सखावत अली सोच में पड़ गया, फिर परेशान से लहजे में बोला कि चरणजीत सिंह तुम्हें किसी ऐसे तरीके से मार डालेगा कि ये हादसा लगेगा और वो इंश्योरेंस कंपनी से 40,000 रुपया वसूल कर लेगा। मैंने पहले बताया है कि इस दौर में 40,000 रुपया बहुत बड़ी रकम थी। इसे आज के 5-6 लाख समझ लें, बल्कि इससे भी ज़्यादा। यहाँ तक मैंने जो कहानी सुनाई है इसमें कोई नई बात नहीं, ये कत्ल की आम कहानियों जैसी है। किसी में खामंद ने बीवी को कत्ल कर दिया, किसी में बीवी ने खामंद को कत्ल कर दिया। ये जो वारदात और तफ्तीश सुना रहा हूँ, इसका ये हिस्सा दूसरी तमाम कहानियों से मुख्तलिफ है और इसी से इस कहानी में दिलचस्पी पैदा होती है। अमृत कौर ने अपने खामन से कहा कि वो उससे अलहदा होना चाहती है और उसके साथ रूठी रूठी रहने लगी। बाज़ रातें वो उसके साथ बेडरूम में सोने से इनकार कर देती थी। खामन उसकी मिन्नत समाजत करने और उसे खुश रखने की कोशिश करता था, मगर अमृत कौर डिप्रेशन की मरीज़ा हो गई। मैं इसकी ये कैफियत यहाँ दोहराऊँगा नहीं, ये मैं ब्रिगेडियर मेजर वर्मा की बीवी की ज़बानी सुना चुका हूँ। अमृत कौर ने अपने बयान में अपनी ये कैफियत तफसील से सुनाई थी। मकतूल उसकी इस एबनॉर्मल जहनी हालत से और इसके दुश्मनों जैसे सलूक से तंग आ गया था या नहीं, ये तो कोई भी नहीं बता सकता था। अमृत कौर ने यह तासुर लिया और मुझे भी यही तासुर दिया कि मकतूल उससे तंग आ गया था। अमृत कौर ने मुझे ये भी बताया कि उसने 2-3 मरतबा चरणजीत सिंह से कहा था कि वो सर के बाल कटवा दे और दाढ़ी भी साफ करा दे। ये वाहिद मुतालबा था जिस पर चरणजीत सिंह को गुस्सा आ गया था। उसने अमृत कौर को डांट दिया था। इधर कैप्टन सखावत अली ने अमृत कौर के जहन में ये बात बिठा दी कि चरणजीत सिंह ने देख लिया है कि वो इसकी नहीं बन रही, इसलिए वो अब उसे किसी तरीके से मारकर उसकी इंश्योरेंस का 40,000 रुपया वसूल करेगा। अमृत कौर सखावत अली की हर बात को पत्थर पर लकीर और हर्फ आखिर समझती थी। उसने बयान में कहा कि चरणजीत सिंह ने उसे 3 बार जान से मार देने की कोशिश की थी। उसने सुनाया कि एक रोज़ वो उसे दरियाए गंगा पर सैर के लिए ले गया, जो वहाँ से 22-23 मील दूर है। किराए पर छोटी सी कश्ती ली और खुद चप्पू चलाने लगा। कश्ती को पुल के एक स्टून के करीब ले गया और कश्ती स्टून से टकराई, जो उल्टने से बच गई। अमृत कौर ने मुझे सुनाया कि चरणजीत तैरना जानता था। वो मुझे डुबोना चाहता था लेकिन कश्ती उलट ना सकी। फिर एक रोज़ मुझे फौजी मोटरसाइकिल पर पीछे बिठाया और सैर को ले चला। अमृत कौर ने कहा कि रास्ते में इतनी तेज़ी से मोड़ काटे कि मैं पीछे से बाजू उसकी कमर में ना डाल लेती तो मैं गिरकर मर जाती। मैंने उसे कहा कि फ़ौरन वापस चलो और आहिस्ता चलाओ। एक रोज़ मुझे दिल्ली से आगे कुतुब मीनार दिखाने ले गया। उसने एक और वाक़या सुनाया। वहाँ मुझे मीनार के ऊपर ले गया और बार बार कहता था, नीचे देखो, हर चीज़ कितनी छोटी नज़र आती है। वो मेरे करीब होने की कोशिश करता था। मैं समझ गई कि ये मुझे इतनी ज़्यादा बुलंदी से गिराना चाहता है। वहाँ से गिरकर मेरा जिस्म टुकड़े टुकड़े हो जाता। मैं दौड़कर नीचे आ गई।
اس نے یہ واقعات پوری تفصیل سے سنائے تھے اور میں نے جرح بھی کی تھی۔ میں جان گیا تھا کہ یہ اس کا وہم ہے، خامند اسے خوش کرنے کے لیے لے گیا تھا، لیکن وہ اسے وہم نہیں، حقیقت اور ارادہ قتل سمجھی تھی۔ امرت کور نے ہر واقعہ سخاوت کو سنایا تھا اور سخاوت نے کہا تھا کہ یہ خامند کا ارادہ قتل تھا۔ امرت کور نے اپنے خامند کے ہاتھ سے کچھ کھانا پینا ہی چھوڑ دیا تھا۔ آخر میں امرت کور کی ذہنی حالت اتنی بگڑ گئی کہ اسے نیند بھی نہیں آتی تھی۔ واردات والی رات کے متعلق امرت کور نے یہ بیان دیا کہ چرنجیت ہمارے پاس آنے کے لیے تیار ہوا تو اس نے امرت کور سے کہا کہ وہ اس کے لیے نیند کی دوائی لایا ہے، یہ لے لے، نیند آ جائے گی۔ وہ نہ جانے رات کس وقت واپس آئے۔ امرت کور کے بیان کے مطابق وہ فوراً سمجھ گئی کہ یہ نیند کی دوائی نہیں بلکہ شیشی میں زہر ہے اور چرنجیت نے اس پر نیند کی دوائی کا لیبل لگا رکھا ہے۔ اس نے دوائی پینے سے انکار کر دیا۔ چرنجیت نے اسے پیار سے کہا تو بھی وہ نہ مانی۔ اس وقت وہ بیڈ روم میں تھے۔ چرنجیت شیشی اور چمچ اٹھائے امرت کور کے پیچھے پیچھے پھر رہا تھا اور وہ آگے آگے بھاگ رہی تھی۔ آخر چرنجیت نے ذرا غصے سے کہا کہ وہ اسے زبردستی دوائی پلائے گا۔ امرت کور نے سوچا کہ یہ طاقتور مرد ہے اور وہ کمزور سی لڑکی ہے جو اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گی اور آج یہ اس کو مار کر ہی رہے گا۔ ڈپریشن کی ماری ہوئی اس لڑکی کو یہ سوچ بھی آئی کہ یہ مجھے زہر پلا کر چلا جائے گا اور ساری رات باہر گزار کر صبح آگے رپورٹ دے دے گا کہ میری غیر حاضری میں میری بیوی کو کوئی زہر پلا گیا ہے۔ امرت کور کا دماغ اس کے قابو سے بالکل ہی نکل گیا۔ وہ تو پہلے ہی اس کے قابو میں نہیں تھا۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے پاس کھڑی تھی، مقتول پلنگوں کی دوسری طرف تھا۔ اس نے کہا کہ آج میں بھی دوائی پلا کر ہی جاؤں گا۔ امرت کور کو ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے کے ساتھ ریوالور والی بیلٹ لٹکتی نظر آئی۔ یہ چرنجیت سنگھ اپنے ساتھ لے جا رہا تھا۔ اس نے ریوالور لوڈ کر کے رکھا تھا۔ امرت کور نے ریوالور نکال لیا اور دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر نالی چرنجیت سنگھ کی طرف کر دی۔ یہ لوڈ ہے۔ چرنجیت سنگھ نے اپنی زندگی کے آخری الفاظ کہے، ریوالور رکھ دو۔ امرت کور نے ٹریگر دبا دیا۔ گولی چرنجیت سنگھ کی کھوپڑی میں سے پار ہو کر پیچھے دیوار سے لگی۔ میں نے اس ڈرامے کے آخری سین پر بہت جرح کی اور اس نتیجے پر پہنچا کہ چرنجیت سنگھ امرت کور کو اسی کے فائدے کے لیے نیند کی دوائی زبردستی پلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس زبردستی میں خلوص اور پیار تھا۔ امرت کور کو 5 راتیں نیند نہیں آئی تھی، جس سے اس کی ذہنی حالت میں تلخی بلکہ تشدد پسندی اور جارحیت بڑھ گئی تھی۔ اس کی سوچیں تو پہلے ہی منفی اور تخریبی ہو چکی تھیں۔ اس نے خاوند کو گولی مار کر ڈاکٹر سخاوت علی کو فون پر اطلاع دے دی اور سخاوت نے اسے کہا تھا کہ پولیس آ جائے، کوئی آ جائے، یہی کہنا کہ باہر کا کوئی آدمی گولی مار گیا ہے۔ بیان کے بعد امرت کور نے ریوالور اپنے ایک اٹیچی کیس میں سے نکال دیا تھا۔ میں نے برآمدگی میجر ورما اور مقتول کے اردلی کے سامنے کروائی اور انہیں گواہ بنایا تھا۔ اس کے بعد ہم نے کیپٹن ڈاکٹر سخاوت علی خان کو شامل تفتیش کیا اور اسے بتایا کہ امرت کور نے اس کے متعلق کیا بیان دیا ہے۔ اس نے کچھ باتیں تسلیم کی، کچھ نہ کی۔ اس نے یہ تسلیم کر لیا کہ اسے امرت کور سے محبت ہے اور یہ بھی تسلیم کیا کہ اس نے امرت کور سے کہا تھا کہ چرنجیت سنگھ اسے مار کر اس کی انشورنس کی رقم وصول کرنا چاہتا ہے۔ میں نے اور انسپکٹر راجر نے جب آپس میں صلاح مشورہ کیا تو ملٹری پولیس کے انگریز میجر کو بھی ساتھ رکھا۔ ڈاکٹر سخاوت اعانت جرم کا مجرم تھا۔ اس نے ایک ذہنی مریضہ کو قتل پر اکسایا تھا، لیکن اس کے خلاف ثبوت کوئی نہیں تھا۔ امرت کور کے بیان سے اس کا جرم ثابت نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ہم نے اسے تفتیش سے خارج کر دیا، لیکن انسپکٹر راجر نے اس کے خلاف بڑی سخت رپورٹ لکھی اور بریگیڈ کمانڈر کو خود جا کر دی۔ اس رپورٹ کا لب لباب یہ تھا کہ ڈاکٹر ہو کر ایک ذہنی مریضہ کا علاج کرنے کی بجائے اسے خاوند کے خلاف ایسا بھڑکایا کہ اس نے اپنے خاوند کو گولی مار دی۔ امرت کور کو عمر قید کی سزا ہوئی تھی اور ڈاکٹر سخاوت علی خان کا بریگیڈ کمانڈر نے کورٹ مارشل کرایا اور اسے سروس سے ڈسمس کر دیا گیا تھا۔ ڈسمس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ شخص کسی بھی قسم کی سرکاری سروس میں نہیں لیا جا سکتا۔